نبی نے ان لوگوں کو بھی معاف کیا جن لوگوں نے میرے نبی پر پانی کھانا پینا سب بند کر دیا، میرے نبی نے ان سب کو بھی معاف کر دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ میرے نبی تھے جو ساری کائنات والوں کے لیے باعث رحمت تھے، لیکن میرے پیارے بھائیوں حضرت علماء کرام میرے دائیں بائیں موجود ہیں، جب مسئلہ ختم نبوت کی بات آئی اس زمانے میں میرے نبی کے ہوتے ہوئے ایک بدبخت اسود عنسی نے نبوت کا دعویٰ کرا، نعوذ باللہ، اور کہا میں اللہ کا نبی ہوں۔ میرے نبی نے حضرت فیروز کو روانہ کیا، یعنی کہ ان کو بھیج دیا کہ اس بدبخت کی گردن کاٹ دینے کے لیے میرے نبی کے وہ سپاہی گئے، اس اسود عنسی کی گردن کاٹ دی۔ میرے نبی نے کہہ دیا قد فاز فیروز، قد فاز فیروز، فیروز کامیاب ہو گیا۔ یعنی کہ میرے پیارے بھائیوں میرے نبی نے اپنی زندگی میں یہ بات بتا دی، یاد رکھنا ختم نبوت پر اگر کوئی بک بک کرے گا، اگر کوئی گستاخی کرے گا، اس کی گردن کاٹ کے رکھ دینا۔ یہ فیصلہ میرے نبی جزاک اللہ۔ میرے پیارے بھائیوں یہ فیصلہ میرے نبی کا ہے۔ اب ذرا بات سنیے گا، یہ قادیانی فتنہ بہت پھیل رہا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے ان کی کمپنی کا بائیکاٹ کرنا ہے۔ نمبر 1 پران، نمبر 2 شیزان، RFL۔ اٹھاؤ مسلمانوں ہاتھ کہ انشاءاللہ آج کے بعد سے پروڈکٹ استعمال نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ میرے پیارے بھائیوں دوسرا کام سن 1973 میں جب سرزمین پاکستان میں یہ قادیانی سر اٹھانے لگے، اس زمانے کے علماء کرام نے سارے لوگوں کو جمع کرا اور اندولن کرا اس نام پر کہ قادیانیوں کو شنگشت کے آئین کے مطابق کافر قرار دیا جائے۔ پھر کیا ہوا؟ 10,000 کے قریب مسلمان شہید ہوئے۔ کس بات پر معلوم ہے؟ اس بات پر انہوں نے کہا نوبر پورے نبی نہیں شنگشدے، سب بولو شنگشدے۔ یہ نعرہ لگایا ان لوگوں نے، لاکھوں مسلمانوں نے، سامنے سے پولیس نے گولی چلائی، 10,000 مسلمان شہید ہوئے، بچے بھی، کڈز، اولڈ ایج، بوڑھے، مہیلا، لیڈیز، جینٹس، علماء کرام، شیخ التفسیر، شیخ الحدیث، سارے لوگ تب بھی میدان چھوڑ کے نہیں بھاگے۔ پوری دنیا نے دیکھا، گولیاں سینوں میں کھائی، لیکن الحمدللہ شنگشت کے بل میں، شنگشت کے آئین میں یہ بل پاس ہو گیا الحمدللہ۔ اب میرے پیارے بھائیوں اب نمبر کس کا ہے؟ اب نمبر کس کا ہے؟ میرے پیارے بھائیوں اب نمبر تم لوگوں کا ہے انشاءاللہ۔ اے بنگلہ دیش کے مسلمانوں، اے بنگلہ دیش کے مجاہد ختم نبوت، اے بنگلہ دیش کے محافظ ختم نبوت، تمہارے اندر ہی حضرت گنگوہی کا خون ہے، تمہارے اندر ہی حضرت مدنی کے للکار ہے، تمہارے اندر ہی مفتی محمود کی سیاست ہے، تمہارے اندر ہی مفتی امینی کی شجاعت ہے، تمہارے اندر ہی علامہ احمد شفیع کی حلاوت ہے، تمہارے اندر ہے جنید بابو نگری کی جسارت ہے۔ وعدہ کرو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ بنگلہ دیش کے سرزمین پر جب بھی علماء کرام ہمیں آواز دیں گے ہم لوگ بھی سروں پر کفن باندھے لبیک کہتے ہوئے اس گردن کو کٹوانے کے لیے شنگشت کے آئین کے مطابق قادیانیوں کو کافر قرار دیا جائے گا۔ کون محمد ہے جس کی پیدائش کی سرزمین رب نے مکہ چن لیا؟ وہ کون محمد ہے جس کے لیے میرے رب نے مدینہ جیسی پاکیزہ سرزمین چن لی؟ وہ کون محمد ہے جب آمنہ کے گھر میں آتا ہے رب سارا گھر روشن کر دیتا ہے؟ وہ کون محمد ہے جس کے ساتھ سورج چاند ستارے کھیلتے ہیں؟ وہ کون محمد ہے جس کی ایک انگلی کے اشارے سے رب چاند کے 2 ٹکڑے کر دے؟ وہ کون محمد ہے کہ جب جہاد کے لیے جائے
ایک تلوار سے رب سارے کفار مشرکین کو شکست دے دے، وہ کون محمد ہے جس کی امت میں رب ارحمو امتی بے امتی ابو بکر جیسا صداقت کا پیکر دے دے، وہ کون محمد ہے جس کی امت میں رب واشدہم فی امر اللہ عمر جیسا عدالت کا پیکر رب عطا کر دے، وہ کون محمد ہے جس کی امت میں رب واصدقہم حیاء عثمان جیسا سخاوت کا پیکر میرا رب عطا کر دے، وہ کون محمد ہے جس کے امت میں رب واخزاہم علی جیسا شجاعت کا پیکر عطا کر دے، وہ کون محمد ہے جس کو رب آسمانی معراج کرائے، وہ کون محمد ہے جس کو رب کلام اللہ جیسی فرقان حمید عطا کر دے، وہ کون محمد ہے جو انگلی کو ایسا کر دے رب ساری امت کو ساری قوم کو سیراب کر دے، وہ کون محمد ہے جس کے ایک دودھ کے پیالے سے ساری قوم سیراب ہو جائے، وہ کون محمد ہے جس کے میرے پیارے نواسے کو میرے نبی کہہ دے سیدہ شباب اہل الجنہ، وہ کون محمد ہے جس کی بیٹی کو رب سیدۃ النساء اہل الجنہ بنا دے، میرے پیارے بھائیوں وہ کون محمد ہے جس کے ایک درخت کا پیڑ جس کو سایہ کرے، وہ کون محمد ہے جس کے ہاتھوں سے رب لم یزل ہزاروں کھجور کے باغات اڑا دے، ہزارے کھجوروں کے باغات اگ جائے، وہ کون محمد ہے جس کو دیکھ کر جانور بھی کلمہ پڑھے، وہ کون محمد ہے کہ مٹھی میں بند کنکر بھی نبی کو دیکھ کر کنکر پڑے، میرے پیارے بھائیوں وہ کون محمد ہے جس کے لیے صحابہ کرام اپنے بچوں کو یتیم کر دے، وہ کون محمد ہے جس کے لیے صحابہ کرام بیویوں کو بیوہ کر دے، انشاءاللہ ہم بھی اس محمد کے غلام بن کر اس دین اسلام کے لیے یہ گردن کٹوا دیں گے انشاءاللہ۔ میرے پیارے بھائیوں اس نبی کا مقام کیسے بنا، اس نبی نے ہم تک دین اسلام کیسے پہنچایا، وقت بہت مختصر ہے میرے پاس، توجہ اس طرف رکھیے گا، توجہ اس طرف، اس نبی نے یہ کلمہ کیسے پہنچایا، صحابہ کرام نے کلمہ کیسے پہنچایا، میرے پیارے بھائیوں تاریخ اسلام گواہ ہے، ساری تاریخ کے اوراق بھرے پڑے ہیں، جب میرے نبی نے اسلام کی سربلندی کے لیے غزوہ بدر میں صحابہ کرام کو حیا علی الجہاد کی آواز دے، سارے صحابہ کرام آ گئے، جب میرے نبی نے اس دین اسلام کے لیے غزوہ خندق میں غزوہ تبوک میں صحابہ کرام کو آواز دے حیا علی الجہاد کے، اسلام کے سر بلندے کے، سارے صحابہ کرام آ گئے، اور میرے پیارے بھائیوں ان صحابہ کرام نے اپنی جان مال لٹا کر ہم تک یہ دین اسلام ایسے پہنچا دیا کہ انشاءاللہ اس دین اسلام پر ایک بال کے برابر بھی کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے انشاءاللہ۔ النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله۔ محبت اور عقیدت سے بآواز بلند درود شریف پڑھی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے پیارے بھائیوں، دوست اور بزرگوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر ہے جس نے ہم سب کو اس خوبصورت محفل میں بیٹھنے کی اور اللہ رب العزت کا تذکرہ سننے کی توفیق عطا فرمائی. الحمدللہ. سب بولو الحمدللہ. میرے پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت نے اس روئے زمین پر، اس دھرتی پر سب سے پہلے انعام یہ کرا کہ انسان جیسی مخلوقات کو بنا دیا، اور ان انسانوں کے لیے رب لم یزل نے 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام بھیجے. حضرت آدم سے لے کر پیارے آقا دو جہاں، امام الانبیاء، سید الاتقیاء، شاف المحشر، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی، سب بولو صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم تک 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام آئے. مگر میرے رب نے میرے نبی پر جو انعامات کرے وہ انعامات کسی اور نبی پر نہیں کرا. میرے پیارے بھائیوں، جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اس دنیا پر، اس دھرتی پر، سارے عالم نے دیکھا وہ عرب کی قوم جو کہ اونٹ کی نجاست سے کھیلتی تھی، وہ عرب کی قوم جو لڑکیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، وہ عرب کی قوم جو باتوں باتوں پر ایک دوسرے کی گردن کاٹ دیا کرتے تھے. رب لم یزل نے جب آمنہ کے لال جگر کو اس روئے زمین پر بھیجا، ساری کائنات نے دیکھا، عرب و عجم نے دیکھا کہ رب نے اس محمد کو بھیجا. وہ کون محمد جس کے اندر رب نے آدم کی صفیت بھی رکھ دی؟ وہ کون محمد جس کے اندر رب نے موسیٰ کا جلال بھی رکھ دیا؟ وہ کون محمد جس کے اندر رب نے ابراہیم کی خلیلیت بھی رکھ دی؟ وہ کون محمد جس کے اندر رب نے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی بھی رکھ دی؟ وہ کون محمد جب روئے زمین پر آئے رب نے سارے روئے زمین کو روشن کر دیا؟ وہ کون محمد جب مکہ کی سرزمین پر پیدا ہوئے لوگوں نے بیٹیوں کو دفنانا چھوڑ دیا؟ وہ کون محمد جب اس دھرتی پر آئے رب تعالی نے ان کو کتاب اللہ جیسی، کلام اللہ جیسی ایک کتاب عطا کری؟ وہ کون محمد کہ جس کو رب نے ایسا حسن عطا کیا کہ سارے جہاں دیکھتے رہ گئے؟ وہ کہ ہمارے ایک مہمان مولانا حسن ازجر صاحب تشریف لے آئے تھے، تو میں نے اپنا وقت ان کو حضرت کو دے دیے. وہ بڑے ہیں مگر میرے پاس ابھی وقت بہت مختصر ہے. ذرا توجہ سے سنیے گا میرے پیارے بھائیوں. رب لم یزل نے اس پوری کائنات میں اس روئے زمین پر سب سے پہلے یہ انعام کرا کہ ہمیں اور آپ کو انسان بنایا. میرے پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت کی ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، بلکہ لاکھوں مخلوقات ہیں، جس میں فرشتے بھی شامل ہیں، جس میں جنات بھی شامل ہیں، جس میں چرند پرند بھی شامل ہیں.
جس میں سارے حیوانات و جماعتات بھی شامل ہیں، مگر اللہ رب العزت نے اس روئے زمین والوں پر ایک انعام یہ کرا کہ سب سے افضل، سب سے ابتر، سب سے اعلیٰ، سب سے ارفع انسان کو بنا دیا۔ رب لم یزل نے اس کی تعریف کیسے کری؟ اپنے نام کے ساتھ رب نے انسان کو جوڑ دیا۔ رب کے قرآن نے کہا الرحمن علم القرآن خلق الانسان، یعنی وہ رحمان ہے جس نے قرآن بھی سکھایا، جس نے انسان کو بھی پیدا کرا۔ میرے پیارے بھائیوں، اس انسان کو انسان سکھانے کے لیے رب لم یزل نے 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام اس روئے زمین پر بھیجے۔ حضرت آدم بھی آئے، حضرت موسیٰ عیسیٰ بھی آئے، حضرت ابراہیم و اسماعیل بھی آئے، حضرت یعقوب و ایوب و یوسف و ہود سارے آئے۔ سب کا پیغام ایک تھا، سب کی دعوت ایک تھی، سب کی تبلیغ ایک تھی۔ میرے پیارے بھائیوں، مگر جب نمبر آتا ہے آقا دو جہاں کا، امام الانبیاء کا، سید الاتقیاء کا، شافی المحشر کا، یعنی کہ آمنہ کے لال جگر کا، عبداللہ کے نور نظر کا، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ، سب بولو صلی اللہ، اور آواز سے بولو صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم، جب اس روئے زمین پر آئے میرے پیارے بھائیوں، رب نے اپنے سارے انعامات اس ایک نبی کو عطا کر دیا۔ وہ کون؟ محمد ہے، جس کے اندر رب نے آدم کے صفیت بھی رکھ دی۔ وہ کون؟ محمد ہے، جس کے اندر رب نے موسیٰ کا جلال بھی رکھ دیا۔ وہ کون؟ محمد ہے، جس کے اندر رب نے حضرت یوسف کا حسن بھی رکھ دیا۔ وہ کون؟ محمد ہے، جس کے اندر رب نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی سوچ بھی رکھ دی۔ وہ کون؟ محمد ہے، جس کے اندر رب نے داؤد کی خوبصورت آواز بھی رکھ دی، داؤد کا وہ سارے معجزات بھی رکھ دیے۔ وہ کون؟ محمد ہے، جس کے اندر رب نے حضرت اسماعیل کی قربانی بھی رکھ دی۔ وہ کون؟ محمد ہے، جس کے لیے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے بیت اللہ کے سامنے رب سے دعا مانگی، والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ وہ کون؟ محمد ہے، جس کی پیدائش کی سرزمین رب نے مکہ چن لیا۔ وہ کون؟ محمد ہے، جس کے لیے میرے رب نے مدینہ جیسی پاکیزہ سرزمین چن لی۔ وہ کون؟ محمد ہے، جب آمنہ کے گھر میں آتا ہے رب سارا گھر روشن کر دیتا ہے۔ وہ کون؟ محمد ہے، جس کے ساتھ سورج چاند ستارے کھیلتے ہیں۔ وہ کون؟ محمد ہے، جس کی ایک انگلی کے اشارے سے رب چاند کے 2 ٹکڑے کر دے۔ وہ کون؟ محمد ہے کہ جب جہاد کے لیے جائے ایک تلوار سے رب سارے کفار مشرکین کو شکست دے دے۔ وہ کون؟ محمد ہے، جس کے امت میں رب ارحمو امتی بے امتی ابو بکر جیسا صداقت کا پیکر دے دے۔ وہ کون؟ محمد ہے، جس کے امت میں رب وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ الْعُمَرِ جیسا عدالت کا پیکر رب عطا کر دے۔ وہ کون؟ محمد ہے، جس کے امت میں رب وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عثمان جیسا سخاوت کا پیکر میرا رب عطا کر دے۔ وہ کون؟ محمد ہے، جس کے امت میں رب وَأَخْزَاهُمْ علی جیسا شجاعت کا پیکر عطا کر دے۔ وہ کون؟ محمد ہے، جس کو رب آسمانی معراج کرائے۔ وہ کون؟ محمد ہے، جس کو رب کلام اللہ جیسی فرقان حمید عطا کر دے۔ وہ کون؟ محمد ہے، جو انگلی کو ایسا کر دے رب ساری امت کو، ساری قوم کو سیراب کر دے۔ وہ کون؟ محمد ہے، جس کے ایک دودھ کے پیالے سے ساری قوم سیراب ہو جائے۔ وہ کون؟ محمد ہے،
جس کے میرے پیارے نواسے کو میرے نبی کہہ دے سیدہ شباب اہل الجنہ، وہ کون محمد ہے جس کی بیٹی کو رب سیدۃ النساء اہل الجنہ بنا دے؟ میرے پیارے بھائیوں، وہ کون محمد ہے جس کے ایک درخت کا پیڑ جس کو سایہ کرے؟ وہ کون محمد ہے جس کے ہاتھوں سے رب لم یزل ہزاروں کھجور کے باغات اڑا دے، ہزارے کھجوروں کے باغات اگ جائے؟ وہ کون محمد ہے جس کو دیکھ کر جانور بھی کلمہ پڑھے؟ وہ کون محمد ہے کہ مٹھی میں بند کنکر بے نبی کو دیکھ کر کنکر پڑے؟ میرے پیارے بھائیوں، وہ کون محمد ہے جس کے لیے صحابہ کرام اپنے بچوں کو یتیم کر دے؟ وہ کون محمد ہے جس کے لیے صحابہ کرام بیویوں کو بیوہ کر دے؟ انشاءاللہ ہم بھی اس محمد کے غلام بن کر اس دین اسلام کے لیے یہ گردن کٹوا دیں گے انشاءاللہ۔ میرے پیارے بھائیوں، اس نبی کا مقام کیسے بنا؟ اس نبی نے ہم تک دین اسلام کیسے پہنچایا؟ وقت بہت مختصر ہے میرے پاس، توجہ اس طرف رکھیے گا، توجہ اس طرف۔ اس نبی نے یہ کلمہ کیسے پہنچایا؟ صحابہ کرام نے کلمہ کیسے پہنچایا؟ میرے پیارے بھائیوں، تاریخ اسلام گواہ ہے، ساری تاریخ کے اوراق بھرے پڑے ہیں۔ جب میرے نبی نے اسلام کی سر بلندی کے لیے غزوہ بدر میں صحابہ کرام کو حیا علی الجہاد کی آواز دے، سارے صحابہ کرام آ گئے۔ جب میرے نبی نے اس دین اسلام کے لیے غزوہ خندق میں، غزوہ تبوک میں صحابہ کرام کو آواز دے حیا علی الجہاد کے، اسلام کے سر بلندے کے، سارے صحابہ کرام آ گئے۔ اور میرے پیارے بھائیوں، ان صحابہ کرام نے اپنی جان مال لٹا کر ہم تک یہ دین اسلام ایسے پہنچا دیا کہ انشاءاللہ اس دین اسلام پر ایک بال کے برابر بھی کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے انشاءاللہ۔ میرے پیارے بھائیوں، میرے پیارے بھائیوں، حضرت صاحب تشریف لا چکے ہیں، میں نے بھی آگے جانا ہے، وقت مختصر ہے لیکن پر اثر ہے انشاءاللہ۔ گرمی آ گئی؟ اچھا میرے پیارے بھائیوں، مسئلہ قادیانیت کیا ہے؟ مسئلہ قادیانیت کیا ہے؟ میرے پیارے بھائیوں، ایک فتنہ بہت اٹھ رہا ہے جس کا نام قادیانی ہے۔ مسلمان نہ کافر، سب بولو مسلمان نہ کافر۔ میرے پیارے بھائیوں، ایک بات کو یاد رکھنا، بات لمبا کرنے کا وقت نہیں ہے۔ میرے پیارے آخر الزمان کے بارے میں رب نے کہہ دیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے میرے محبوب، ہم نے آپ کو سارے کائنات والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ کیسے رحمت بنا دیا؟ میرے پیارے بھائیوں، جن لوگوں نے میرے نبی کو طائف کے میدان پر پتھر مارے، نعوذ باللہ، سب بولو نعوذ باللہ، میرے نبی نے ان کو بھی معاف کر دیا، اللہ اکبر۔ میرے نبی نے ان لوگوں کو بھی معاف کیا جن لوگوں نے میرے نبی پر پانی، کھانا پینا سب بند کر دیا، میرے نبی نے ان سب کو بھی معاف کر دیا، اللہ اکبر۔ یہ میرے نبی تھے جو ساری کائنات والوں کے لیے باعث رحمت تھے۔ لیکن میرے پیارے بھائیوں، حضرت علماء کرام میرے دائیں بائیں موجود ہیں، جب مسئلہ ختم نبوت کی بات آئی، اس زمانے میں میرے نبی کے ہوتے ہوئے ایک بدبخت اسود عنسی نے نبوت کا دعویٰ کرا، نعوذ باللہ، اور کہا میں اللہ کا نبی ہوں۔ میرے نبی نے حضرت فیروز کو روانہ کیا، یعنی کہ ان کو بھیج دیا کہ اس بدبخت کی گردن کاٹ دینے کے لیے میرے نبی کے وہ سپاہی گئے، اس اسود عنسی کی گردن کاٹ دی۔ میرے نبی نے کہہ دیا قد فاز فیروز، قد فاز فیروز، فیروز کامیاب ہو گیا۔ یعنی کہ میرے پیارے بھائیوں، میرے نبی نے اپنی زندگی میں یہ بات بتا دی، یاد رکھنا ختم نبوت پر اگر کوئی بک بک کرے گا، اگر کوئی گستاخی کرے گا، اس کی گردن کاٹ کے رکھ
رکھ دینا. یہ فیصلہ میرے نبی. جزاک اللہ. میرے پیارے بھائیوں، یہ فیصلہ میرے نبی کا ہے. اب ذرا بات سنیے گا. یہ قادیانی فتنہ بہت پھیل رہا ہے. سب سے پہلے ہم نے ان کی کمپنی کا بائیکاٹ کرنا ہے. نمبر 1 پران، نمبر 2 شیزان، RFL. اٹھاؤ مسلمانوں ہاتھ کہ انشاءاللہ آج کے بعد سے پروڈکٹ استعمال نہیں کریں گے انشاءاللہ. میرے پیارے بھائیوں، دوسرا کام سن 1973 میں جب سرزمین پاکستان میں یہ قادیانی سر اٹھانے لگے، اس زمانے کے علماء کرام نے سارے لوگوں کو جمع کرا اور اندولن کرا اس نام پر کہ قادیانیوں کو شنگشت کے آئین کے مطابق کافر قرار دیا جائے. پھر کیا ہوا؟ 10,000 کے قریب مسلمان شہید ہوئے. کس بات پر معلوم ہے؟ اس بات پر انہوں نے کہا نبر پورے نبی نہیں شنگشدے. سب بولو شنگشدے. یہ نعرہ لگایا ان لوگوں نے. لاکھوں مسلمانوں نے. سامنے سے پولیس نے گولی چلائی. 10,000 مسلمان شہید ہوئے. بچے بھی، کڈز، اولڈ ایج، بوڑھے، مہیلا، لیڈیز، جینٹس، علماء کرام، شیخ التفسیر، شیخ الحدیث، سارے لوگ تب بھی میدان چھوڑ کے نہیں بھاگے. پوری دنیا نے دیکھا، گولیاں سینوں میں کھائی، لیکن الحمدللہ شنگشت کے بل میں، شنگشت کے آئین میں یہ بل پاس ہو گیا الحمدللہ. اب میرے پیارے بھائیوں، اب نمبر کس کا ہے؟ اب نمبر کس کا ہے؟ میرے پیارے بھائیوں، اب نمبر تم لوگوں کا ہے انشاءاللہ. اے بنگلہ دیش کے مسلمانوں، اے بنگلہ دیش کے مجاہد ختم نبوت، اے بنگلہ دیش کے محافظ ختم نبوت، تمہارے اندر ہی حضرت گنگوہی کا خون ہے، تمہارے اندر ہی حضرت مدنی کے للکار ہے، تمہارے اندر ہی مفتی محمود کی سیاست ہے، تمہارے اندر ہی مفتی امینی کی شجاعت ہے، تمہارے اندر ہی علامہ احمد شفیع کی حلاوت ہے، تمہارے اندر ہے جنید بابو نگرے کی جسارت ہے. وعدہ کرو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ بنگلہ دیش کے سرزمین پر جب بھی علماء کرام ہمیں آواز دیں گے، ہم لوگ بھی سروں پر کفن باندھے لبیک کہتے ہوئے اس گردن کو کٹوانے کے لیے شنگشت کے آئین کے مطابق قادیانیوں کو کافر قرار دیا جائے گا. تو سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ کون کون تیار ہے؟ ہاتھوں کو اٹھاؤ اور بولو گولی سے ڈرو گے تو نہیں، جیل سے ڈرو گے تو نہیں، شہادت سے ڈرو گے تو نہیں، گھر بار قربان کر دو گے انشاءاللہ، بچوں کو یتیم کر دو گے انشاءاللہ. ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، نبی کی ناموس پر یہ گردن کٹ تو سکتی ہے مگر میرے نبی پر ایک بال کے برابر بھی کوئی آج نہیں آنے دیں گے انشاءاللہ. دعا کرو گے میرے لیے؟ جزاک اللہ. زندگی باقی، ملاقات باقی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نبوت رسوا اور برباد، آؤ مل کر نعرہ لگائے ختم نبوت زندہ باد. کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے، سب ہاتھوں کو اٹھا کر بولو ختم نبوت دابا، بولو ختم نبوت زندہ باد، بولو ختم نبوت زندہ باد. میرے نبی کے بعد کوئی نیا نبی آ سکتا نہیں، آئیں گے عیسیٰ پہ، آئیں گے دجال کئی،
ہر کانا دجال لوگوں سب کی نظر میں مرداباد. ہاتھوں کو اٹھا کر آؤ مل کر نعرہ لگائے ختم نبوت. با بولو ختم نبوت زندہ باد. بولو ختم نبوت زندہ باد. آخر میں نعرہ لگاؤں گا تاجدار ختم نبوت. کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے, کوئی زبان خاموش نہ رہے. ذرا مجاہد کی طرح زندہ باد کہنا ہے, ذرا محافظ کی طرح دونوں ہاتھوں کو اٹھاؤ اور بولو تاجدار ختم نبوت زندہ باد.